امام باب بابا زبران الاسلام والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بار پھر درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکم. دوستان من یاران طریقت احیان محبت، الحمدللہ کچھ روز قبل میرے قبلہ عالم کے، میرے شاہ کامل کے عرس مبارک کی روحانی اور ایمانی گلیاں تھیں، اور میں ابھی تک اسی شہر میں، اسی حصار میں گرفتار ہوں. میں نے اس روز دیکھا لوگوں کی محبت، لوگوں کا وجدان، لوگوں کی کیفیت اور لوگوں کی روحوں میں جاگتے ہوئے درد کو. تو میں ابھی بھی، آپ یوں سمجھے کہ میں ابھی بھی 20 اکتوبر میں اٹکا ہوا ہوں. ابھی بھی یوں محسوس ہو رہا ہے، اور وہی لوگوں کی بیتاب نگاہیں اور وہی بے چین دل، تڑپتی روحیں میرے سامنے ہیں. میں باہر بیٹھا ہوا تھا، ویسا بیان فرما رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں آج کیا بیان کروں، کیونکہ میں ابھی تک 20 اکتوبر سے آگے نکل ہی نہیں پایا. میں ابھی تک اسی حصار میں ہوں، اور میرے عالم تصورات میں، خیالات میں الفاظ ہاتھ نہیں تھے آ رہے، جملے ایک دوسرے سے تکرار کر رہے تھے، موضوعات جو تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے. ایک موضوع کہنے لگا تم مجھے بیان کرو، دوسرا کہنے لگا تم مجھے بیان کرو، تیسرا کہنے لگا تم مجھے بیان کرو. بس یہی تکرار چل رہا تھا کہ اتنے میں پیچھے سے ایک موضوع نے اپنا سر اٹھایا، اور سارے موضوعات کو دائیں بائیں کرتے ہوئے میرے سامنے آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج تم مجھے بیان کرو، آج تم دل کے درد کی بات کرو، آج تم روحوں کی بیداری کی بات کرو، آج تم دل کے تار چھیڑو. تو گویا میں نے آج آپ اپنے لیے اور آپ کے لیے عشق کے موضوع کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ میں نے اس روز دیکھا، اور اس موضوع میں ہر شے، اس میں کیفیت کا جہاں بھی آباد ہے، اس میں راز و نیاز کی بات بھی ہے، اس میں یار سے ملاقات بھی ہے، اس میں سوز و گداز بھی ہے، اس میں درد بھی ہے، اور اس میں روحوں کو بیدار کرنے والے کلام بھی ہیں، اور اس میں یار کو سامنے بٹھا کے تو اپنے راز اور اپنی باتیں بتانا بھی ہے، اس میں حقیقتوں سے پردے اٹھانا بھی ہے، اور اس میں یاد محبوب کے جام بھی لانا بھی ہے. تو گویا اس موضوع میں عشق جو ہے وہ ہر شے کا آغاز بھی ہے اور ہر شے کا اختتام بھی ہے. ہر چیز شروع بھی عشق سے ہوتی ہے اور ہر چیز ختم بھی عشق پہ ہوتی ہے. عشق کیتا سی کھیڈاں کھیڈ دی نے، کھیڈاں کھیڈ دیاں بھل گئیاں، کجل پایا سی یار دے تکنے لئی، اکھاں ڈل دیاں ڈل گئیاں. اے عشق اولا ڈاکو وے، اے تے نین ملا کے لٹ لیندا. اے عشق اولا اے دے کم بھی اولے، جدے پیش پہ جاندا اے کک چھڈدا نہیں پلے. اگ تے عشق اکو برابر، پر عشق دا تاب ادھیرا. اگ سارے ککھ تے کانے، عشق سارے تن میرا. اگ دا دارو پانی ہے جے عشق دا دارو کیرا. بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدا جتھے عشق نے لایا ہے ڈیرا. تو گویا میں نے آج اپنے لیے اور آپ کے لیے عشق کے موضوع کا انتخاب کیا ہے. اب اس سے قبل کہ ہم اس سفر پہ روانگی اختیار کریں، آپ اپنے دل و روح کے کان کھولیں کہ ہم عاشقوں کے اس قافلے کو یاد محبوب کی کشتی میں بٹھا کے اور جدائیوں کے سمندر سے کی لہروں سے بچاتے بچاتے تو عشق کی وادی تک لے جائیں، اور پھر محبوب کے سامنے بٹھا کے، ان کے قدموں میں بٹھا کے تو محبوب کے گیت گائیں. حضرات، یقیناً آپ لوگ بھی 20 اکتوبر کے سحر میں مبتلا تو ہوں گے. میں نے اس روز دیکھا کہ جو آ رہا تھا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے،
اور جو جا رہا تھا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. حالانکہ ہم نے پروگرام ملتوی کر دیا تھا ملکی حالات کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا وہ عشق اور وجدان. مجھے احباب بتا رہے تھے جو لنگر پکاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت جی 18 تاریخ کو ہم نے چولہے چلائے تھے اور 21 کی صبح تک چولہے چلتے رہے. یہ میرے شیخ اور یہ فیضان یعقوبی ہے، یہ لنگر یعقوبی ہے، یہ ہمیشہ انشاءاللہ جاری و ساری رہنا. تو اس روز جب میں نے لوگوں کی طرف دیکھی، لوگوں کا مچلنا دیکھا، تو مجھے الحمدللہ ہیبت پوری ہونے پہ ناز ہوا، مجھے یعقوبی ہونے پہ ناز ہوا، مجھے مصطفی ہونے پہ ناز ہوا کہ لوگوں کی میرے شہر سے اتنی محبت کہ پروگرام ملتوی ہو گیا، اس کے باوجود لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، رلا رہے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ جس کی عرس کی جدائی مرید برداشت نہیں کر پا رہے، اس یار سے یہ لوگ کتنی محبت کرتے ہوں گے، اس خواجہ یعقوب سے انہیں کتنا لطف اور کتنی محبت ہوگی. اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ ہماری جنس ہیں، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ اسے اپنی جنس سے محبت ہوتی ہے. اب میں آپ کو اس بات کو سمجھاتا ہوں. آپ لوگ دیکھیں، کبھی آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ بکری کا بچہ ہو اور شیروں کے ساتھ چل رہا ہو؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. وجہ کیا بنی؟ کیونکہ شیر جو ہے وہ بکری کی جنس نہیں ہے. بکری کی جنس علیحدہ ہے، شیر کی جنس. شیر ہمیشہ شیروں میں رہے گا، بکری ہمیشہ بکریوں میں رہے گی. یا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہو کہ کتوں کا ریور ہو اور اس کے اندر جناب شیر ٹہل رہا ہو؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کتے کی جنس علیحدہ ہے. کتے نے کتوں میں رہنا ہے، شیر نے شیروں میں رہنا ہے. کبوتر دیکھیں آپ لوگوں نے، کبھی کبوتر کو اڑتا بھی دیکھا ہوگا. تو کبھی دیکھا آپ نے کہ کبوتر باز کے ساتھ عقاب کے ساتھ اڑ رہا ہو؟ نہیں اڑ رہا ہوگا. وجہ کیا بنی؟ کیونکہ اس کبوتر کی جنس عقاب نہیں ہے، اس کبوتر کی جنس کبوتر ہے. اور ٹھیک اسی طرح انسان کی فطرت ہے یہ کہ انسان کو بھی انسان سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جنس جو ہے وہ انسان ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انسان جو ہے جانوروں میں بیٹھ کے گپیاں لگا رہا ہو، شغل میلہ کر رہا ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ بینسوں سے جانوروں سے پیار کرتے ہیں آپ لوگ، لیکن کبھی بیٹھ کے ان سے راز و نیاز بھی کی ہے؟ آپ کی جنس نہیں ہے نا. کبھی جانوروں سے بینسوں سے رشتہ داری بنائی آپ لوگوں نے؟ اللہ محبت بھی ہے، لیکن چونکہ جنس نہیں ہے. تو یہ جو تعلق اور یہ وابستگی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ہر جنس کی جنس کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک جنس دوسری مخالف جنس سے محبت کرے. تو اب یہاں پہ 2 قدم اور آگے چلتے ہیں. اب ہماری جنس دیکھیں، ہم انسان ہیں تو ہم نے انسانوں سے محبت کرنی ہے. کچھ لوگ اب اس میں بھی آگے 2 قدم آگے چلیں نا، تو اس میں بھی آپ کو راز و نیاز کی باتیں ملیں گی. ایک شراب پینے والا ہے تو وہ جائنماز سے محبت تو نہیں کرے گا، شراب سے محبت کرے گا. ایک جوا کھیلنے والا ہے تو وہ ہمیشہ جواریوں سے محبت کرے گا. آپ اسے دنیا کے کسی بھی کونے میں چھوڑیں، آپ اسے ریگستان میں چھوڑیں، وہ اپنی تسلی اور تشفی کا سامان وہاں بھی کر لے گا. وہ وہاں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز جگہ سے شراب ڈھونڈ ہی لے گا، کیونکہ اسے محبت اور لگن ہی اس سے ہے، وہ پیار ہی ان سے کرنے والا ہے. تو اس وجہ سے انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ انسان اسے کہیں نہ کہیں پا ہی لیتے ہیں. تو انسان ہمیشہ اپنی جنس سے محبت کرتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. یہاں میں نے اس روز جو دیکھا اور آج جو آپ لوگوں کا یہ تاتا دیکھ رہا ہوں، تو مجھے الحمدللہ یقین ہو رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوئی جواریوں شرابیوں سے کی جنس نہیں رکھتے. ہم الحمدللہ ہماری جنس جو ہے وہ خواجہ یعقوب کے ساتھ ملتی ہے. ہم خواجہ یعقوب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ. ہم میاں محمد جی سرکار سے محبت کرنے والے ہیں، محمد یار جی سرکار سے محبت کرنے والے ہیں، ہم پیر وحید الحق صاحب سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ ہماری جنس ان کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری محبتیں، ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے. اور یہ اس سے بڑی دلیل اور اس سے بڑی کیا علامت ہو سکتی ہے کہ اتنی پابندیوں کے باوجود لوگ صبح سے لے کے شام تک آتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں، یار کی زیارتیں کرتے رہے ہیں. اور یقین کریں جب ظہر کی نشست ہو رہی تھی نا، تو میری کیفیت، اور میں نے ہر ایک کو دیکھا، سب کی کیفیت ایسی تھی کہ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر کوئی رو رہا تھا. تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے حضرت صاحب نے نا خواجہ یعقوب مصطفی نے اپنی لاش سے آواز دی ہو کہ بچوں پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور یقین مانیں یہ ہمارا وثوق ہے کہ الحمدللہ حضرت صاحب اس روز ہمارے ساتھ تھے، بلکہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد میاں محمد جی سرکار نے اپنی درد بھری آواز سے پیغام بھیجا ہو کہ پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. میاں محمد جی محمد یار جی سرکار نے کہا ہو کہ پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. پیر وحید الحق صاحب نے کہا ہو کہ میرے بچوں پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یار کا عرس ہر روز ہوتا ہے اور ہوتے ہی رہنا اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. اور وہ روحانی غذا جس طرح آپ لوگ لنگر کھا رہے تھے
اور آپ کے لیے لنگر کا جسمانی غذا کا اہتمام تھا، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت صاحب نے روحانی غذا کا اہتمام بھی بھرپور کیا ہوا تھا۔ جو کوئی آتا تھا اپنی روحوں کو تازہ کرتا تھا، روح کی غذا لیتا تھا، اور اس کی روح کی غذا جیسے جیسے اس کے اندر جاتی تھی آنسوؤں کے ذریعے معلوم ہوتا تھا کہ اسے غذا ہضم ہو رہی ہے، کیونکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ اور یہ محبت یہ ہمیشہ جنس کو جنس کے ساتھ، اگر آپ کا ذوق ہو تو ہم گونیا کا سفر نہ کریں، ذرا مولانا روم کے در پہ دستک دے کے پوچھیں کہ مولانا آپ کیا کہتے ہیں یہ جنس کے متعلق، کہ یہ جنس کو جنس سے محبت ہوتی کیوں ہے، وجہ کیا ہے، کیوں انسان جو ہے وہ جانوروں سے رشتہ داری نہیں کر سکتا، کیوں کوئی مخالف جنس کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا، کیا وجہ ہوئی؟ تو مولانا روم یہاں پہ کیا بیان فرماتے ہیں، ذات کے ہر جنس ذات کے ہر جنس ربابیت جنس خود ذات کے ہر جنس ربابیت جنس خود گاؤ سوے شیر نر کرون حد ہر جنس اپنی جنس سے محبت اس لیے کرتی ہے کہ اس کی جنس والے کے ہاتھ میں ایک جام محبت ہوتا ہے، ایک عشق کا جام ہوتا ہے، اور وہ جو دوسری جنس جو دوسرا ہوتا ہے شخص وہ جام پینے کا متلاشی رہتا ہے، اسے خواہش رہتی ہے کہ میرا یار میرا محبوب مجھے یہ عشق اور محبت کا جام پلائے، جس طرح میرے قبلہ عالم نے ہمیں یاد محبوب کے جام پلائے، اور آپ نے کیا فرمایا کہ ساقیا جام پلائے کہ مینوں تے پی کے مست ہو جاواں، ساقیا جام پلائے کہ مینوں تے پی کے مست ہو جاواں، ساقیا جام پلائے کہ مینوں تے پی کے مست ہو جاواں، ہو کے مست یاراں اگے گیت سجن دے گاواں۔ تو اس لیے ہم محبت کرتے ہیں اپنی جنس سے، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں اللہ والوں سے، انہیں ضبط کروائیں کہ یہ لوگ ہمیں محبت کے جام پلاتے ہیں، یہ لوگ ہمیں عشق مصطفیٰ کے جام پلاتے ہیں یاد محبوب کی صورت میں۔ اور یہ دیکھیں میرے قبلہ عالم کا فیض، میرے قبلہ عالم کی محبت۔ یہ سرگی ہمارے پاس یہاں پہ بیٹھے رشیا سے مہمان آئے، میں نے ان سے پوچھا اس دن، میں نے کہا یار مجھے بتاؤ تم اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حالانکہ میرا جو گھر ہے وہ رشیا ہے، لیکن جب میں ہیبت پور میں آتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے حقیقی گھر میں آ گیا ہوں، میری روح کو سکون اور تسکین محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے قبلہ عالم کا فیض ہے جو پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ پھیلتے رہنا ہے قیامت تک اللہ کے فضل سے، اور انشاءاللہ سرکار کا عرس ہر روز ہر لمحہ ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ معاملات ہیں زندگی کے، ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیں نا حضرت صاحب جہاں جاتے ہیں سرکار کے لیے دعا کرتے ہیں تو سرکار کا عرس ہو رہا ہے، آپ لوگ جہاں بیٹھے اپنے گھروں میں اپنے یار کی یاد محبوب کھول کے تو اس کے شعر پڑھتے ہیں، یہ بھی سرکار کا عرس پاک ہے۔ اور اصل عرس کیا ہے کہ آپ لوگ جب بھی جائیں اپنے گھروں میں ہوں، کہیں پہ بھی ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں، تو اصل عرس یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ باندھنے، یوں اللہ اکبر کی جب صدائیں آئیں تو فوراً مسجد کی طرف دوڑ لگائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے شیخ نے آپ کو تربیت کی ہے کہ جس شخص نے نماز نہیں پڑھنی، جس شخص نے نماز قضا کی، اس کا ہیبت پوریوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل عرس یہ ہے حضرت صاحب کا جو ہمیں پیغام حضرت صاحب نے دی ہے۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اب چند لمحات کے لیے آپ نے کلمہ شریف کا ذکر کرنا ہے، میں نے پڑھنا ہے پہلے، آپ نے میرے پیچھے پیچھے جیسے ہم کلمہ کا ذکر کرتے ہیں 2-3 لمحات کے لیے وہ کلمہ کا ذکر کریں، تاکہ اس کی ضرب جو ہے اس کے دل پہ لگے، اور ایسے دل پہ لگے کہ دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو جائے، دل کے اندر اللہ کی ضربیں لگیں، ایسے ضربیں لگیں کہ لو لو سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. یار زندہ صحبت باقی ومان.